السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری بتائی ہوئی دواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ دوستو، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ پیش کریں گے جو طب یونانی میں بہت عرصے سے استعمال ہوتا آ رہا ہے اور اس کا بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اور بہت آسانی سے ہر یونانی میڈیکل اسٹور پر مل جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو دوستو، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس یونانی نسخے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے حب تنکار۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے حب تنکار کے بارے میں کہ یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرنے میں کارگر ہے اور اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حب طب یونانی میں گولیوں کو کہا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں، اور یہ حب تنکار یہ اس کا پورا نام ہے حب تنکار۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کون کون سی بیماریوں کو دور کرنے میں کارگر ہے۔ تو حب تنکار یہ معدے کی گرانی کو اور کمزوری کو دور کر دیتی ہے، یعنی جن کا معدہ تھوڑا بھاری بھاری لگتا ہے یا پیٹ بھرا بھرا سا محسوس ہوتا ہے یا افرا ہوا محسوس ہوتا ہے یا پیٹ وزنی سا لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حب تنکار ایک نایاب تحفہ ہے۔ وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور عام طور کی کمزوری جو ہوتی ہے اس کو بھی دور کرنے میں حب تنکار بہترین رول ادا کرتی ہے۔ تو دوستو، حب تنکار معدے کی گرانی کو دور کر دیتی ہے اور معدے کی کمزوری کو دور کرتی ہے، اور جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے وہ لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، ان کی بھوک کو بڑھا دے گی۔ حب تنکار ایک بہترین دوا ہے بھوک بڑھانے کے لیے، اور جن لوگوں کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ لوگ بھی حب تنکار استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو قبض کی شکایت سے چھٹکارا مل جائے گا، وہ لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے پیٹ میں ہوا بنتی ہے یا ہوا بھری رہتی ہے یا ہوا کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حب تنکار بہت اچھی دوا ہے۔ یہ پیٹ میں فالتو جو ریا ہوتی ہے، جو ہوا ہوتی ہے، اس کو رکنے نہیں دیتی ہے، اس کو خارج کر دے گی، اور جب معدہ مضبوط ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ ہوا فالتو والی بنے گی بھی نہیں، اور انشاءاللہ آپ صحت یاب خود کو محسوس کریں گے۔ اور جن لوگوں کا پیٹ گیس کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو پیٹ کو بھی تھوڑا کم کر دیتی ہیں اور ان کا پیٹ نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو، حب تنکار یہ معدے کی گرانی اور معدے کی کمزوری کو دور کرتی ہے اور بھوک کو لگاتی ہے، قبض کی شکایت کو بھی دور کرتی ہے اور ریاح کو یہ خارج کر دیتی ہے، اور بڑے ہوئے پیٹ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ تو دوستو، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ حب تنکار کون کون سی بیماریوں کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں کہ حب تنکار اس کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دوستو، ویسے اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو کھانا کھانے کے بعد آپ کو دو گولیاں صبح شام لینی ہے، یعنی صبح ناشتے کے بعد اور شام کو کھانا کھانے کے بعد میں آپ اسے دو گولیاں استعمال کر سکتے ہیں، اور بس سادہ پانی کے ساتھ میں، یعنی تازہ پانی جو ہو اس کے ساتھ میں استعمال کریں گے۔ انشاءاللہ آپ تمام بیماریوں سے خود کو چھٹکارا پاتے ہوئے محسوس کریں گے اور اپنے آپ کو صحت یاب محسوس کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا نسخہ، آج کی دوا، آج کی جانکاری جو ہم نے اپنے چینل قادری ہربل دواخانہ کے ذریعے سے آپ کو پہنچائی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قادری ہربل دواخانہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی سبسکرائب کر لیجیے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجیے تاکہ جو بھی ویڈیو ہم چینل پر اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں ایک بہترین نیا نسخہ لے کر کے۔ یونانی نسخہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔